اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے سورہ یاسین کا ایک رکوع مکمل پڑھ لیا ہے تجوید کے ساتھ، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ رکوع۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اینڈ پر ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی کریں گے اور اپنی غلطیوں کی کریکشن بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ۔ واضرب، یہاں پر دیکھیے با پر قلقلہ کریں گے، کیونکہ با حروف قلقلہ ہے، اور جب یہ ساکن ہوتے ہیں حروف قلقلہ تو ان پر قلقلہ لازمی کیا جاتا ہے۔ لہم، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 میم اکٹھے آ گئے ہیں، میم ساکن اور میم مشدد۔ جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ لہم مثلا، مثلا کی جو تنوین ہے یہاں پر صرف اظہار حلقی ہوگا، کیونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے جو کہ حروف حلقی ہے۔ اصحاب القریہ، یہاں پر آپ دیکھیے گا آپ کو ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا، اس میم کا مطلب ہے وقف لازم۔ یہاں پر ہم نے وقف ضرور کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو معنی بالکل چینج ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رکنا، یہاں پر وقف کرنا فرض ہے، یہاں پر ہم ضرور وقف کریں گے۔ اور لکھا کیا ہوا ہے؟ قریتی۔ جب بھی ہم وقف کریں اور آخری حرف گول والی تا ہو یا ہا ہو تو ہم ہا کو سائلنٹ کرتے ہیں، ہا کی آواز پر آ کر رکتے ہیں، یعنی ہا کو ساکن کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم تا کی زیر کو نہیں پڑھیں گے اور اینڈ پر ہا کو ساکن کریں گے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اصحاب القریہ، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا وقف کرتے ہیں تو قریتی پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو قریتی نہیں پڑھنا، یہاں پڑھا جائے گا قریہ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ جیم کے ساتھ مد متصل ہے، جس کو ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، اس کے ساتھ ایک الف ہے اور ایک اور الف ساتھ ہے، یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، یہ پڑھا جائے گا ہل مرسلون۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، زال کو نرم پڑھیں گے، اور أَرْسَلْنَا یہاں پر غا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ إِلَيْهِمُ، میم کو سا کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، اور نئی لفظ ہے، نینی نہیں ہے، کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد ہے یائے لین، تو یہ پڑھا جائے گا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا
فعززنا یہاں پر دو زا ہے، دونوں کو بالکل کلیئر پڑھنا ہے. فعززنا بثالث فقالوا. بثالث اس کی تنوین پر ہم نے اخفا کرنا ہے کیونکہ آگے حروف اخفا آ گیا ہے. فقالوا إنا نون مشدد پر غنہ کریں گے. إلیکم مرسلون. یہاں پر بھی دیکھیے کاف کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور میم ساکن کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. قالو کا جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور انتم یہاں پر بھی اخفا ہوگا. الا بشر را کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. مثلنا. اس کے بعد دیکھیے آپ کو لام الف لا نظر آ رہا ہے. لام الف لا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے مثلنا پر وقف نہیں کرنا. ہم یہاں پر اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اور زل الرحمن لام کو ہم نے را مشدد کے ساتھ ملانا ہے. درمیان میں دو خالی حروف ہیں، خالی حرف ہم نہیں پڑھیں گے. رحمان، اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں رحمان. رحمان نہیں ہوتا، را کے اوپر زبر ہے، اس کو ہا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا رحمن من شیء. تو میم پر بھی اخفا ہوگا. اور یہاں پر بھی دیکھیے شیء کے آگے آپ کو لام الف لا کا وقف نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی وقف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھا جائے گا من شیء ان انتم الا تکذبون. شیء کی تنوین پر اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، اور ان کی تنوین پر بھی اظہار ہوگا. انتم یہاں پر اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا یہ کیسے پڑھا جائے گا. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. کلیئر ہو گیا. تو چلیے نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا یہاں پر بھی واو مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور ربنا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یعلم یہاں پر یعلم نہیں پڑھا جائے گا، عین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. یعلم انا نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ لازمی کریں گے. الیکم یہاں پر میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ الیکم ہر میم پر غنہ کرتے ہیں، اس میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار شفوی ہوگا، یعنی ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے میم کو پڑھا ہے بس. لَمُرْسَلُونَ. اوکے، نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا
إلا البلاغ المبين علینا، یہاں پر بھی مد ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اور الل، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں دو خالی حروف ہیں ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلاغ المبین، یہاں پر بھی غین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیے ایک بار ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدقت يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين